حتیٰ جس وقت سرکار زہیر بن کین امام کے ساتھ ملحق ہوئے ہیں تو اس وقت امام کے ساتھ 1400 افراد تھے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے ظہور پر سب سے پہلے مومن مرد نہیں مدد کریں گے، مومنہ مستورت۔ مولا کون سی؟ لیکن اتنا ضرور میں ابھی عرض کروں گا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی سپاہ میں جانے کا بھی ایک میرٹ تھا۔ امام آپ ذرا اگر تاریخ کے پس منظر، تاریخی پس منظر میں جائیں اور دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک لمبا قیام کیا ہے مدینہ سے جانے کے بعد مکہ میں، تقریباً 120 دن سے زیادہ قیام ہے امام کا، 4 ماہ سے اوپر قیام بنتا ہے مکہ کے اندر۔ امام وہاں فارغ نہیں بیٹھے رہے، لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، اور جب امام علیہ السلام مکہ سے نکلے ہیں تو 8000 تعداد تھی لوگوں کی، لیکن امام علیہ السلام کسی کو شک شبہ میں نہیں رکھنا چاہتے۔ نمبر 2، امام خالص لوگوں کو کربلا میں لے کے آنا چاہتے، وہ جن کے اندر حب دنیا ہے اور لبادہ دین کا اڑا ہوا ہے، امام ایک بالکل چھلنی سے نکال رہے ہیں۔ جہاں بھی منزل آتی ہے، خیمے لگتے ہیں رستے میں، امام علیہ السلام وہاں بھی خطبہ کلام کرتے ہیں اور وہ احادیث ضرور بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا جان کی ان حدیث کے پورا ہونے کا وقت آ چکا، جو کہ میری ولادت کے وقت ہی میرے نانا جان کو خدا نے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا آپ کو بڑا عزیز ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ کربلا کے میدان میں آپ کی امت ان کو 3 دن پیاسا رکھ کے ان کو ذبح کر دے گی، ان کی لاش کو پامال کر دے گی۔ امام ہر منزل پہ اپنی شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ جب 8000 لوگ تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جو تیاری کے بغیر آئے تھے، یعنی شرط امام کی نصرت کا اس وقت بھی میرٹ تھا۔ کچھ وہ تھے جو شرطیں پوری کر کے آئے تھے، کچھ وہ تھے جو شرطیں پوری کیے بغیر آئے تھے۔ جو شرطیں پوری کیے بغیر آئے، آہستہ آہستہ ہٹتے گئے، حتیٰ جس وقت سرکار زہیر بن کین امام کے ساتھ ملحق ہوئے ہیں تو اس وقت امام کے ساتھ 1400 افراد تھے۔ ٹھیک اس کی 2 منزلوں کے بعد ہور کے لشکر نے امام کا رستہ روکا ہے، اور وہاں پہ 4 مومن کوفہ سے آئے ہیں اور ان کو ہور کے لشکر نے گرفتار کر لیا۔ تو یہاں امام علیہ السلام کسی موقع پہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یہاں میرے امام تیار ہو گئے، اور سرکار ابوالفضل عباس علمدار درمیان میں آئے اور ایسے رخ کر کے ہور کے لشکر کی جانب کھڑے ہو گئے، تو ان کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ وہ 4 مومن امام کے سپرد جب امام سے وہ ملے جو کوفہ سے آئے تھے، تو امام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، کوفہ میں میرے قاصد بھی گئے تھے، میرے ایک سفیر بھی تھے، جناب قیس بن مسعر سداوی، عبداللہ بن چکتر، جناب امیر مسلم، ان کی کوئی خبر ہو؟ کہ مولا جب ہم آئے تھے اس وقت ان کے سر کٹ چکے تھے، وہ شہید ہو چکے۔ اس خبر کے سنتے ہی 1400 میں سے 300 لوگ وہیں پہ چھوڑ کے پیچھے آ گئے۔ اب یعنی اسی طرح سے آہستہ آہستہ جب کربلا میں پہنچے تو شب عاشور کو وہی رہ چکے تھے جو خالص تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تیاری کر کے آئے تھے، کچھ وہ تھے جو تیاری کی شرطیں پوری کیے بغیر آئے، کچھ وہ تھے جو شرطیں پوری کر کے آئے تھے۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں سب کہتے ہیں ہم جناب حر بنیں گے، تیاری کے بغیر ہم امام کے ساتھ چلے جائیں گے، امام ظہور کریں گے ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ بہت اچھی طرف آپ کا ایسے، یعنی اگر صرف زبانی دعویٰ ہو، دیکھیں آج اس وقت اگر دیکھنا ہونا کہ کون اہل بیت کے ساتھ عملاً کھڑا ہے، تو اس وقت جتنی اہل بیت اطہار کی اہانت کی جا رہی ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو اس اہانت کا جواب دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اہانت کرنے والے کے مد مقابل کھڑے ہیں، شاذ لوگ ہیں۔ جہاں آپ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر 5 کروڑ سے اوپر ہے شیعہ، انڈیا کے اندر 8.5-9 کروڑ شیعہ ہیں، تو کتنے لوگ ہیں کہ جو اہانت کرنے والے لوگوں کا رستہ، چلو قانون کے دائرے میں رہ کے صحیح، ہم نہیں کہتے کہ کوئی ہمارا قانون کو آپ وائلیٹ کریں،
لیکن اس کے اندر رہ کے کوئی نہ کوئی رستہ تو ہوتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں. تو دیکھیں صرف کہہ دینے سے حور نہیں بنتے. حور بننے کے لیے موت کو سینے سے لگانا پڑتا ہے. وہ ہیں کہ جن کو امام بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں مولا اس زندگی پہ لعنت جو حسین کے بغیر گزر گیا. تو جو شرطیں امام حسین علیہ السلام کی سپاہ میں جانے کے لیے تھیں وہی شرطیں سرکار حجت علیہ السلام کی سپاہ میں جانے کے لیے. پچھلی سپاہ میں جانے کے لیے 10 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے وہ بندہ جائے گا امام زمان کی سپاہ میں جو اپنا ایک نہیں دو نہیں اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہوگا. اب ظاہر ہے اس جملے کے اندر اجمال ہے. 2-3 منٹ کے اندر میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ امام کی سپاہ میں جانے کے لیے جو 10 شرطن میں سے ایک شرط یہ ہے وہ جائے گا جو اپنا ہر عمل کا کیا مطلب ہے؟ مثلا آج دن میں اگر میں نے 20 اعمال کیے ہیں تو 19 نہ پہنچاؤں, وہ 20 کے 20 پہنچاؤں. تو جب پہنچانا ہے امام کی بارگاہ میں تو پھر کرنے سے پہلے سوچوں گا کہ جانا ہے اسے امام کی بارگاہ میں جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں. مثلا میں اور آپ اٹھ کے باہر نکلتے ہیں, کوئی غیر محرم سامنے ہے, اسے دیکھنا بھی ایک عمل ہے اور حیا سے آنکھوں کو نیچے جھکانا بھی ایک عمل ہے. فیصلہ کریں, مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں کون سا عمل یوسف زہرا کی مقدس بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہوں. مثلا اس کے علاوہ موبائل پہ پیکج لگے ہوئے ہیں, وہ 6 گھنٹے غلاظت اس پہ دیکھتے رہتے ہیں لوگ. وہ غلاظت, وہ فحاشی, وہ عریانی, وہ بےہودگی دیکھنا, وہ غلیظ گفتگو کرنا, ناجائز گفتگو کرنا پیکج پہ وہ کسی کے ساتھ یا کسی طریقے سے, وہ بھی ایک عمل ہے. اس سے رخ پھیرنا بھی ایک عمل ہے. میں فیصلہ کروں وقت کے امام کی بارگاہ میں پہنچانا کیا. ہمارے نوجوان ہیں رات کو کھیل کود میں, کہیں ڈرامے میں, فلموں میں, نعوذ باللہ کہاں پہ کچھ کہیں کوئی, لیکن جب سوتے ہیں تو پھر اذان فجر ہوتی ہے سوئے رہتے ہیں, دن طلوع ہو جاتا ہے سوئے رہتے ہیں. یہ سوئے رہنا بھی ایک عمل ہے اور اذان کی آواز سنتے ہی بستر چھوڑ کے طہارت کر کے مصلی پہ آنا بھی ایک عمل ہے. ہم فیصلہ کریں کیا پہنچانا چاہتے ہیں. میرے اندر پاکیزگی نہ آئی, میرے اعضاء و جوارح سے پاکیزگی صادر نہیں ہوگی, جیسا میرے اندر اپنا کلیئر کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ میں اپنا ہر عمل اس قابل بناؤں. آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں, ویڈیو آپ کی لمبی ہو گئی. مثلاً ہماری بچیاں, بیٹیاں, خواتین, بہنیں, مائیں کسی کام کی خاطر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو کام تو اگلی بات ہے نا, خود گھر سے نکلنا ایک عمل ہے. تو نکلنے سے پہلے کہ اپنی کیفیت دیکھیں کہ بے حجاب ہو کے نکل رہی ہیں یا با حجاب ہو کے. کیونکہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے ظہور پر سب سے پہلے مومن مرد نہیں مدد کریں گے, مومنہ مستورت. مولا کون سی؟ فرمایا اللہ اس مومنہ مستور کو خاص توفیق سے نوازے گا جو کبھی بے حجاب ہو کر غیر محرم کے سامنے نہ آئے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں آج ہم نے پہلی شرط آپ کے ہاں آپ کے چینل پہ بیان کی ہے, خدا ہمیں توفیق دے کہ اس کو جاری و ساری رکھیں اور خدا ہمیں ان شرطوں کو سمجھ کر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ناظرین آپ نے دیکھی ہم نے علماء سے آج پہلی شرط پوچھی ہے, انشاءاللہ ہم جلد ہی اس کی دوسری اور تیسری اور 10ویں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک لاتے رہے. ہمیں دین اجازت, اللہ کے بعد.